عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إبراهيم عليه السلام بسارة فدخل بها قرية فيها ملك من الملوك أو جبار من الجبابرة فقيل دخل إبراهيم بامرأة هي من أحسن الناس. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سفر، آپ کی ہجرت اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ، اور پھر اس راستے کی آپ پر جو ایک آزمائش آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہجرت فرما رہے اپنی اہلیہ سارہ کے ساتھ، ایک علاقے میں داخل ہوئے. وہاں کا بادشاہ بڑا ظالم تھا، بڑا جابر تھا. جب اسے پتہ چلا کہ ابراہیم علیہ السلام نامی ایک شخص آپ کی سلطنت میں داخل ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک خاتون ہے جسے اللہ نے حسن کا بہت بڑا حصہ عطا فرمایا ہے، خوبصورت عورت ہے، وہ بھی ایک خاتون ان کے ساتھ ہے، تو ظالم نے ابراہیم علیہ السلام کو بلوایا اور پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے. ابراہیم علیہ السلام کو اندازہ ہو گیا کہ یہ ظالم ہے، اگر یہ کہہ دوں گا کہ یہ میری بیوی ہے تو مجھے قتل کر کے اپنے لیے راستہ صاف کر لے گا کہ میرے لیے گنجائش ہو گئی کہ سارہ سے شادی کر لوں، قتل کر دے گا. تو آپ نے اشارے میں ایک بات کہی، آپ نے فرمایا یہ میری بہن ہے. اور اس وقت تک روئے زمین پر یہ دو ہی افراد ایسے تھے جو ایمان والے تھے، مرد عورت یہ دو ہی تھے. اور یہ رشتہ جو بھائی کا بتایا یہ اسلام کے لحاظ سے بتایا کہ یہ میری دینی بہن ہے، ایمانی بہن ہے، اسلامی بہن ہے، یوں بتلایا. جان کا خطرہ، زندگی کا خطرہ، عزت کا خطرہ، تو شریعت میں اس قسم کے اشاروں کی اجازت ہے. جھوٹ بھی نہیں ہے، خطروں سے بچاؤ بھی ہے، جھوٹ بھی نہیں ہے، خطرے سے حفاظت بھی ہو جائے. ایسا اشارہ اسے عادت نہیں بنانی چاہیے، معمول نہیں بنانا چاہیے، اسے جھوٹ اور فراڈ کا سہارا نہیں بنانا چاہیے. خطرات سے بچنے کے لیے، جھوٹ سے حفاظت کے لیے اس قسم کے اشارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرما رہے، ہجرت تو سفر میں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے آگے ہیں، حضرت ابو بکر پیچھے پیچھے ہیں. اب آپ کے قتل کے خلاف سازشیں ہیں، آپ کے قتل پر انعامات مقرر کیے گئے ہیں، اتنے اونٹ ملیں گے، مال و دولت کے حریص آپ کے جانی دشمن آپ کی تلاش میں نکلی ہوئی ہیں اور آپ ہجرت کر کے جا رہے ہیں. اتنے میں ایک سامنے سے ایک شخص آتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں جانتا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ واقف ہے. اس نے حضرت سے پوچھا یہ شخص جو آگے جا رہا ہے یہ کون ہے؟ اب نام بتاتے ہیں تو جا کر پیچھے جا کے خبر کر دے گا. زندگی کا خطرہ، صدیق ہیں، جھوٹ کیسے بولیں؟ صدیق ہیں، جھوٹ کیسے بولیں؟ تو فرمانے لگے یہ مجھے راستہ بتلانے والا ہے. مطلب یہ تھا کہ یہ مجھے جنت کا راستہ بتلانے والا ہے. اور وہ سمجھ بیٹھا کہ شاید جیسے راستے میں کسی کو لے لیا جاتا ہے کہ راستہ بتا دو، کوئی ایسا ہی ہوگا. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ مجھے راستہ بتلانے والا ہے،
یعنی جنت کا راستہ دکھلانے والا. یہ اشارے سے بات کی، جھوٹ بھی نہیں بولا، خطرات سے بھی محفوظ رہے. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ ام سلمہ بڑی سعادت مند سمجھدار خاتون تھی. میاں سفر سے واپس آئے، جب جا رہے تھے تو بیٹی کی طبیعت کچھ ناساز تھی، ٹھیک نہیں تھی. سفر پہ تشریف لے گئے. اب لمبا سفر تھا، تھکاوٹ بھی تھی، راستے کی مشقت بھی تھی. اس زمانے میں یوں گاڑیاں جہاز تو ہوا نہیں کرتے تھے. رات کو واپس آئے دیر سے، کئی دنوں کا سفر تھا، رات کو واپس آئے تو اللہ کی شان اسی رات کو اس بچے کا انتقال ہو گیا. اب رات کو شوہر واپس آئے. ابو طلحہ اہلیہ سے پوچھا بچے کا کیا حال ہے. سمجھدار خاتون تھی، اگر ابھی اسے فوراً خبر دے دی تو انہیں پہلی تکلیف ہے، سفر کی مشقت ہے، بھوک بھی ہے، آرام بھی کوئی نہیں ہوا، بہت تکلیف ہو جائے گی. کھا لیں، آرام کر لیں، انہیں خبر دے دوں گی. لیکن ابھی شوہر نے پوچھا تو اشارے سے جواب دیا اور کہنے لگی ہدأ نفسو، ہدأ نفسو. ان کا سانس ٹھنڈا ہو گیا ہے اور اب یہ پہلے سے زیادہ آرام میں ہے. وہ سمجھ بیٹھے کہ صحت ہوگی، نیند کر رہے ہوں گے. خاتون کا مطلب کیا تھا؟ سانس ٹھنڈا ہو گیا اور پہلے سے زیادہ آرام ہے. بچہ ہے، یقیناً اللہ کے پاس جا کر دنیا سے زیادہ آرام میں ہے. ہاں، اس خیال سے کہ میاں ہے، دور کا سفر ہے، مشقت اٹھائی ہے، بھوک بھی لگی ہوگی، آرام کا تقاضا بھی ہوگا. کیا دل گردہ ہے اس خاتون کا. اب ذرا سوچئے، کیا دل گردہ ہے اس خاتون کا، اور کیا سمجھ بوجھ ہے، اور کیا صبر کا مادہ ہے، اور سبحان اللہ کیا سمجھداری ہے، اور کیا میاں بیوی کا ایک محبت کا اور ایک خیرخواہی کا تعلق ہے. کیا محبت کا اور خیرخواہی کا تعلق ہے کہ کیسی خیرخواہی چاہ رہی ہے، اور ایسی آزمائش کی گھڑی میں، اور کیسے اپنی میاں کا آرام چاہ رہی ہے اس مصیبت کی گھڑی میں، اور کیسے اسے راحت دینا چاہ رہی ہے اور اندر ہی اندر دکھ پی رہی ہے. کیا دل گردہ اس خاتون کا. صبح ہوئی اور بہت سلیقے سے بات کی. کہنے لگے ابو طلحہ یہ بتاؤ، اگر کوئی آپ کو امانت دے اور پھر آپ سے اپنی امانت واپس مانگے تو آپ کا کیا رویہ ہوگا؟ کا شکریہ ادا کر کے خوشی خوشی اس کو واپس کر دوں گا، اس کی چیز ہے اسے واپس کر دوں گا. تو کہنے لگے ابو طلحہ اللہ نے بیٹے کی شکل میں امانت دی تھی، اللہ نے اپنی امانت واپس لے لیے. کہ رات کو نہیں بتایا تو بتایا آپ کی تکلیف پیش نظر تھی، آپ کی تھکاوٹ پیش نظر تھی، آپ کا آرام پیش نظر تھا، آپ کی بھوک پیش نظر تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں گئے، کہا یا رسول اللہ میری اہلیہ نے میرے ساتھ یوں کیا ہے رات کو. فرمایا اس رات میں اللہ آپ کا جو تعلق ہوا ہے اس میں آپ کو خوب برکت نصیب فرما دیں گے. تو ایسے موقع پہ جب کسی کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو، پریشان کرنا مقصد نہ ہو، تکلیف دینا مقصد نہ ہو، جھوٹ سے بچنے کے لیے ایسا اشارہ اس کی اجازت ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے. اس نے بولا
اسے بلاؤ میرے پاس. اللہ نے حسن کا بہت بڑا حصہ نصیب فرمایا تھا، اور بادشاہ ظالم تھا، جابر تھا، بد کردار تھا، اسے بلایا. اور اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نے کہہ دیا کہ تم بتا دینا کہ میں نے بہن کہہ دیا ہے، تم میری تکذیب نہ کرنا. اور خود نماز میں کھڑے ہو گئے، خود نماز میں کھڑے ہو گئے. ادھر یہ خاتون اندر جاتی ہیں اور وہ ظالم شخص اپنی حاجت کے لیے ان کے سامنے آ جاتا ہے. یہ مہلت مانگتی ہیں، مہلت میں وضو کرتی ہیں، نماز پڑھتی ہیں، اور اللہ سے کہتی ہیں اللہم ان کنت آمنت بک وبرسولک واحسنت فرجی الا علی زوجی. اے اللہ، آپ خوب جانتے ہیں میں نے آپ پر ایمان لایا ہے، آپ کے رسول پر ایمان لایا ہے، اور ہمیشہ اپنی شرمگاہ کی، اپنی پاک دامنی کا حفاظت کی ہے. میری شرمگاہ پر کسی نے قابو نہیں پایا سوائے اپنے شوہر کے. اے اللہ فلا تسلط علی ھذا الکافر، اللہ اس کافر کو میرے اوپر مسلط نہ ہونے دینا، اس کو مجھ پہ قابو نہ دینا. سبحان اللہ. اللہ کے یہ پیارے ہیں، آزمائش بھی ان کی زندگی میں ضرور ہے، لیکن اللہ کی مدد اور نصرت کے وعدے بھی انہی کی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا نا کہ وہ پورا ہوا نظر آتا ہے. احفظ اللہ یحفظ کا، تو اللہ کا خیال رکھنا، اللہ تیرا خیال رکھے گا. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کے حکموں کو نہ توڑنا، پھر دیکھ اللہ کو اپنے سامنے پائے گا، یعنی اس کی مدد اور نصرت کو اپنے سامنے پائے گا. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ ہے اہل ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. تو یہ سارے وعدے اللہ کی ان پیاروں کی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. اللہ کی مدد، بس اوقات یہ سب چیزیں آج بھی موجود ہیں، ہم اپنی زندگی پر چاہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں آ جائیں، اور پھر خیال آتا ہے پتہ نہیں یہ وعدے پورے ہوتے بھی ہیں یا نہیں. ارے بھائی یہ وعدے تو سچے ہیں، لیکن اللہ کرے میری زندگی سچی ہو جائے. یہ وعدے تو سچے ہیں اللہ کی مدد اور نصرت کے، یہ وعدے تو سچے ہیں اللہ کی حفاظت اور کارسازی اور نگہبانی کے، لیکن اللہ کرے میری زندگی اس لائق ہو جائے، میں اس قابل ہو جاؤں. تو اللہ کے یہ قرآن حدیث کے سارے وعدے اللہ کے ان پیاروں کی زندگی میں پورے ہوتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں. اس نے دعا کر دی، اور دعا جیسی کی فغط حتی رکض برجلی، تڑپنے لگا، اس کی سانس اکھڑنے لگی. فوراً دعا اپنا اثر دکھا رہی ہے. وہ ظالم وہیں تڑپنے لگا، پاؤں گھسٹنے لگے اس کے، اور اس کی سانس اکھڑنے لگی. حضرت سارہ کہنے لگی یار اے اللہ، اللہم، اے اگر یہ مر گیا تو کہا جائے گا میں نے قتل کیا ہے، اے اللہ چھوڑ دے اس کو. لیکن وہ ظالم تھا، پھر اپنی حاجت کے لیے کھڑا ہوا. حضرت سارہ نے پھر دعا کی، پھر اس کی وہی کیفیت ہوئی. لیکن ایسا بد نصیب بدبخت تھا، پھر تیسری مرتبہ کھڑا ہوا. پھر حضرت سارہ نے دعا کی، اور پھر اس کی وہی کیفیت ہونے لگی. آخر اس نے اپنے نوکروں چاکروں سے کہا، لفظ استعمال کیے کہ یہ کون لے کے آیا، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، کسے لے کے آ گئے میرے پاس، لے جاؤ اسے. کسی کو لے کے آئے ہو میرے پاس، یہ کوئی انسان تو نہیں ہے، لے جاؤ اسے. اور ساتھ ایک خادمہ بھی دے دی، وہ آتوہا آجر، ایک خادمہ بھی دے دی جن کا نام تھا حضرت ہاجرہ. حضرت وہ دے دی. تو سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارہ علیہ السلام اپنے شوہر کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں آئی، اور انہیں کہنے لگی اشعرتا، پتہ ہے آپ کو
ان اللہ کبت الکافر، اللہ نے کافر کو کیسا رسوا کیا، اور پھر اپنی ساری کارگزاری اور اللہ کی مدد اور نصرت اور اپنی دعا کی تاثیر اور اندر کا وہ سارا نقشہ ان کے سامنے کھینچا کہ اللہ نے اسے کیسا ذلیل و خوار کیا، اور دیکھیے اس ظالم کے ہاتھ سے بھی اللہ نے میری مدد کروائی، اور خدمت کے لیے یہ ہاجرہ بھی دے دی، خدمت کے لیے یہ ایک ساتھ خاتون بھی دے دی، یہ خدمت کے لیے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اور بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو معمول ہوتا تھا، اذا كان حزبه الامر صلی، جب بھی کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو آپ فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ مشکلات سے، پریشانیوں سے، آزمائشوں سے، ہاں دکھ درد میں کیا چیز وظیفہ ہے؟ کیا وظیفہ ہے؟ نماز کے لیے کھڑا ہو جانا۔ لیکن آج مسلمان ان وظیفوں کو بھول گیا جو اللہ کے نبی نے بتایا، جن کی تاثیر 100% یقینی ہے، بشرطیہ کہ میرا ایمان یقین ٹھیک ہو، بشرطیہ کہ میرا ایمان یقین ٹھیک ہو، میں پورے یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، جب بھی کوئی ایسا مسئلہ، اہم بات پیش آتی، نماز کے لیے کھڑے ہو جائے، اور اس کا نام ہے اس نماز کا، نماز حاجت، صلاۃ الحاجت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو سکھایا کرتے تھے کہ جب بھی تمہیں کوئی مسئلہ ہو، اللہ کے سامنے مسئلہ پیش کر دو، اللہ کے سامنے مسئلہ پیش کر دو۔ ہم جیسوں کے کام بس اوقات حاجت کے بعد بھی نہیں ہوتے، وہ میری کمزور یقین کی وجہ سے، لیکن اگر ایک کام کو کرانے کے لیے کئی مرتبہ حاجت کے نفلیں پڑھ لوں، اللہ کرے، اور پھر وہ میرا کام ہو جائے، تو انشاءاللہ پھر دوسری مرتبہ 2-4 سے ہی کام ہو جائے گا، یقین ہو جائے گا نا، یقین ہو جائے گا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ جب ذرا سی آدمی تکلیف آ جائے اور نیا نیا دیندار بھی ہو جائے، نیا نیا دیندار بھی ہو جائے اور تھوڑی سی تکلیف بھی آنے لگ جائے، تو خیال آتا ہے دیندار بھی بن گیا اور نقصان بھی ہونا شروع ہو گیا۔ ہاں وہ مشہور ہے نا، ایک شخص نے نیا نئی نماز پڑھنا شروع کر دی، ایک بھینس مر گئی، دوسری مر گئی، تیسری مر گئی، چوتھی مر گئی، مرتی چلی گئی، نیا نیا نمازی بنا تھا۔ تو رات کو سویا، ایک بھینس کا بچہ رات کو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، غصے میں اٹھا، تو کہنے لگا تو 2 رکعت کی مار ہے، ابھی پڑھوں گا تو ہی مر جائے گا۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے۔ نماز سے اللہ سے کام بنائے جاتے تھے، نماز سے مسائل حل ہوا کرتے تھے، لیکن وہ یقین، وہ ایمان، وہ یقین، وہ ایمان کہ اللہ سے ہوتا ہے۔ اور پھر حضرت حاجرہ کرب میں تھی، تکلیف میں تھی، بڑا اضطراب تھا، اور اس اضطراب میں پورے یقین کے ساتھ جب اللہ سے دعا کی، اور اللہ کا وعدہ ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے یہ وعدہ ہے اللہ کا، امن یجیب المضطر، امن یجیب المضطر، ایسے شخص کی دعا قبول کرتا ہوں جو اضطراب میں ہو، تکلیف میں ہو، اور پھر یقین سے مجھے مانگے اور پکارے، امن یجیب المضطر۔ جتنی درخواست، جتنی حاجت، جتنا مسئلہ ہم مخلوق کے سامنے یقین کے ساتھ رکھتے ہیں، اتنا اللہ کے سامنے نہیں رکھتے، اتنا بھی اللہ کے سامنے نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر، ہاں دنیا اللہ نے اسباب کے درجے میں رکھی ہے، اس کا حکم ہے استعمال کرنے کا، لیکن پہلے رب کا در تو کھٹکھٹاؤ، دروازہ تو کھٹکھٹاؤ، صدقہ دے دو، دعا کر دو، نماز پڑھ لو، اللہ کی رحمت کو متوجہ تو کر لو، پھر دوا بھی لے لو، ڈاکٹر کے پاس بھی چلے جاؤ، طبیب کے پاس بھی چلے جاؤ، خون بھی ٹیسٹ کرا لو،
پھر ایکس رے بھی کرا لو، پھر کسی سے کہلا بھی دو، کوئی بات نہیں، یہ اسباب دنیا ہے، لیکن پہلے اللہ کی طرف، اور اس یقین کے ساتھ کہ یہ سارے اسباب اسی وقت ہی نتیجہ دے پائیں گے جب اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، جب اللہ کا فضل متوجہ ہوگا، جب اس کی نظر کرم ہو جائے گی۔ تو اس کرب میں جب دعا کی تو اللہ کی مدد اور نصرت اپنی آنکھوں سے دیکھی، اپنی آنکھوں سے دیکھی، اور پھر اللہ کی مدد نظر آئی۔ تو جب کوئی اسلحہ نہ ہو اور کوئی سبب نہ ہو اور کوئی وسائل نہ ہو تو سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ نماز۔ سب سے بڑا وسیلہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ اس لیے مسلمان اسباب سے ہٹ کٹ کے اور سارے اسباب مایوس کر دیتے ہیں، لیکن مسلمان پھر بھی مایوس نہیں ہوتا، کہتا ہے اللہ تو ہے، اللہ تو ہے، اللہ تو ہے۔ اس کے پاس نماز کا وسیلہ ہے، اس کے پاس دعا کا وسیلہ ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ ان سے کچھ ہوا نہیں، یہ واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں بتایا ہے؟ اپنی امت کے لیے بتایا ہے کہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی طاقت ہے، اللہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ تو پاک دامنی کی کتنی طاقت ہے، پاکیزہ زندگی کی کتنی طاقت ہے، اللہ کے ساتھ خلوص کے تعلق کی کیا قدر و قیمت ہے، اور پھر دعا ہو اور پھر نماز ہو، پھر اللہ کی مدد اور نصرت بھی ہے۔